الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج یہ جمعہ کا مبارک موقع ہے. اللہ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے، ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی اور روٹی کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، جب تک رکھے نیکیوں کے کرنے کی اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جب اللہ تعالیٰ دنیا سے بلا لے تو اس حالت میں بلا لے کہ ہماری موت ایمان پر آئے، خبر راحت کی جگہ بنائے، محشر سکون کی جگہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالی ہم تمام کا حشر عطا فرمائے. اور جماعت کے اندر جتنے بھی ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ ہر ایک کی مدد فرمائے، دین اور دنیا کی اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے. محترم حضرات، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے موت کی تیاری کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے یا حقیقی موت کیا ہے، آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور سے بتانے کی کوشش کروں گا. زندگی سے لے کر آخری تک مختصر طور سے میں بتاؤں گا. قرآن کی آیتیں پڑھ کر صرف اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. اب یہاں پر جو بات آپ کے سامنے اب بتانا ہے ذرا غور کیجئے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی ہے دنیا میں بہرحال ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ 180 پر 5 نمبر سورہ آل عمران 4 پارے کی آیت ہے. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. موت ہے. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں تمہارے اعمال کا پورے کا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا. سنیے کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا جو ہے ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ بس آدمی مرنے کے بعد اللہ تعالی ہر ایک کا بدلہ دے گا، جسے اچھا مل گیا الحمدللہ، جس کا عمل اس کے عمل کے بدلہ اس کے عمل کے اعتبار سے ملے گا، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہاں جو بات بتائی جا رہی ہر ایک کو مزہ موت کا چکنا ہے، ہر آدمی مرنے والا ہے، دنیا میں جتنے بھی ہیں، کل من علیہا فان، دنیا میں جتنے بھی ہیں سب ختم ہونے والے ہیں، اگر باقی رہنے والا ہے اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایک چیز ذرا غور کرتے جائیے، ذرا غور کرتے جائیے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک کا ایمان ہے، ہر آدمی کہتا ہے مجھے مرنا ہے، موت ہے۔ لیکن اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، مسلمان کی شان عجیب نرالی ہے، مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ موت ہے ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہے، لیکن مسلمان کی شان دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوشش کرو کہ موت تمہاری اسلام کی حالت میں آئے۔ اب اسلام کی حالت میں اگر کوئی مرے گا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا یہ ہے کہ کیا ہماری تیاری ہو رہی ہے، کیا ہماری موت اسلام کے طریقے پر اسلام پر آئے گی؟ انشاءاللہ اللہ سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ ویسا ہی ہماری موت لائے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، فرض کریں اگر ملک الموت اگر آ جائے تو کیا ہم اطاعت گزار بندے کی طرح اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر موت آ جائے وہ تو یہ ہر ایک آدمی کہتا ہے، لیکن اگر موت آ جائے تو کیا ہم اللہ کے پاس اطاعت گزار اور فرما بردار بندے کی حیثیت سے پہنچنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے گا آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائی، آدمی گڑیا کی طرح، چھوٹی گڑیا جیسے ہوتی ہے، بچہ لیتا ہے، کھیلتا ہے، گھماتا ہے، ایسے ہی موت غصہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ایک گڑیا کی طرح، انہیں جیسا چاہتا پھراتا، جیسا چاہتا گول پھراتا جاتا۔ اچھا وہاں پر آپ دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، دنیا میں آدمی اپنے آپ کو برانڈ مین کہتا ہے، وہ بہت بڑا ہر آدمی یہی کہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ برانڈ مین جو ہے اس کی حالت کیا ہے، کیا کیفیت ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا ایسی حالت ہے دوستو، جسم کے کپڑے بھی باقی نہیں رکھتی، جسم کے کپڑے بھی باقی نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر میں آدمی کو یہ کیسے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے جس میں نہ تو جیب ہوتا ہے نہ تو تجوری ہوتی ہے۔ اب ایسی جگہ لگا جاتا ہے جیب نہیں۔ اب مرنے والا ارے مرتا اسے فون تھا 24 گھنٹے نے فون کے بغیر نہیں رہتا تھا، اس کے لیے فون رکھ دو، نہیں ختم ہو گیا فون۔ تجوری مال وغیرہ رکھنے کے لیے ایسے کپڑے گڑے میں اسے لے کر جاتے ہیں، نہ تو وہاں تجارت تو کوئی سامان رکھنے کی چیز ہوتی ہے، نہ کوئی تجوری ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کرنے کی بات، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ کپڑے میں لپیٹا جائے گا، اس کپڑے میں جیب بھی نہیں رہے گا۔ چلو بھائی کوئی چیز رکھو، فون رکھو، پیسہ رکھو، کیا بھی نہیں،
جہاں اسے پہنچایا جائے گا وہاں پہ کوئی خزانہ نہیں تھی جو نہیں کوئی چیز وہاں پہ نہیں رہے گی. اور ذرا غور کرنے کی بات ہے، جب جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ رکھا جاتا ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جاتا، اشارے کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں. اذا وزیت الجنازۃ فاحتملها الرجال وانا قیم. جب آدمی مرتا ہے جنازے کو لوگ لے کر جاتے ہیں، اگر مرنے والا نیک ہے فَإِن كَانَ صَالِحًا قَالَتْ خَدِّمُونِي، مرنے والا نیک ہے کہتا چلو بھائی ذرا جلدی چلو، جلدی چلو، ذرا لے کے چلو میری جگہ پہ چلے جاؤ. وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحًا، ارے مرنے والا اگر برا آدمی ہے تو لے جانے والے کو بولتا ہے کہاں لے جاتے بھائی، کدھر لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں. ذرا غور کرو دوستو، اس کی آواز جو ہے يَسْمَعُ صَوْتُهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانِ، انسان کے علاوہ جتنی کائنات ہے اس کی آواز کو سنتی ہے. اگر اس کے بعد حدیث میں آیا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر وہ آواز چیخ اور پکار اگر انسان سنے تو بے ہوش ہو جائے گا. اب اندازہ لگائیے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. جے کہ جا رہے ہیں نیک ہے تو خوش ہوتا ذرا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اگر مرنے والا برا ہے تو کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اس کی آواز پوری کائنات سنتی ہے. ایک بار غور کرو، اگر آواز انسان بھی اگر سنتا تو کوئی کسی کو دفن کرتا، کوئی وہاں تک لے کے جاتا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ رکھیں. اس کے بعد جب خبر میں رکھ دیا جاتا ہے، خبر کیا ہے یہ کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، خبر میں رکھ دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ذرا غور کیجیے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. قیامت میں بدلہ ملے گا. خبر سے گویا یہاں پہ شروع ہونے کے بعد دو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر، ذرا میری بات کو غور کیجیے گا. دو باتیں میں خاص طور سے بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے خبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے. خبر میں مرنے والا جوتوں کی آواز سنتا ہے، مطلب ہے کہ اس کی جان واپس آ گئی ہے، جوتوں کی آواز وہاں پہ سن رہا ہے. ایک بات یہ ہے خبر کیا ہے میرے بھائی، دو گز کر گیا ہے اور ہمارے اور اس کے درمیان میت کے درمیان چند لکڑیاں چند چیزیں ہوتی ہیں. مرنے والا آواز سنتا ہے تو اگر وہ چاہا تو زندہ ہو گیا ہے، وہ زندگی کے بارے میں چھوڑیے وہ کیسی زندگی ہونی، زندہ. اگر وہ چاہا تو خبر سے دھکے مار کے نکل سکتا، کیونکہ اس کے سامنے چھوٹی چند لکڑیاں پڑی رہتی. لیکن آج تک کوئی میت باہر آئی کسی کو ہم دیکھے زندہ ہے سن رہا ہے. جو حدیث میں آ رہا ہے کہ مرنے والا جوتوں کی آواز سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے. جب جوتوں کی آواز سن رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ باہر آ سکتا ہے، لیکن آج تک باہر آتا ہوا کسی کو نہیں دیکھے. دوسری بات، اس کے رشتہ دار دوست جماعت کے لوگ بے حساب موجود رہتے. معلوم ہے کہ ہمارا آدمی زندہ ہو گیا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے پکڑ کے نکال سکتے ہیں، باہر لا سکتے، کیونکہ اپنا آدمی زندہ ہو گیا ہے. لیکن نہیں لا سکتے، نہیں نکال سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، وہ جگہ الگ ہو گئی ہے. حالانکہ چند لکڑیاں پڑی کی ہیں، پوری جماعت ہے، چاہے تو سیکنڈوں کے اندر لا سکتے ہیں، نہیں لاتے، نہیں لا سکتے. کیوں؟ مطلب یہ ہو گیا مر گئے، ختم ہو گیا، تمہارا کنیکشن ختم ہو. وہاں کی دنیا الگ ہے. کیسی ہے، کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے.
اچھا تو چلیے اس کے بعد خبر کے سوال و جوابات سب جانتے ہیں. 3 چیزیں ہیں، ایک اللہ کے بارے میں، ایک رسول کے بارے میں، ایک دین کے بارے میں. ہر آدمی جانتا ہے. آدمی اچھی طرح تیاری کر لے کر سب جا سکتا ہے. اب وہاں پر دیکھیے نہیں، اب وہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات وہ ہے کہ خبر کے سوال جواب وغیرہ اب جو بھی ہوں گے وہ ہوں گے. یا تو خبر جنت کا باغیچہ بنتی ہے، یا تو خبر دوزخ کا گڑھا بنتی ہے. تمہارے عمل ہے، تمہارے عمل ہے. تو سوال یہ ہے کہ 3 سوالات سب کو معلوم ہے، ہر آدمی جانتا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد پیر حضرات وغیرہ اپنے مرنے والے مرید کے سینے پر ایک چٹھی رکھتے ہیں. وہ چٹھی میں سوال جواب رہتا. اس کے بعد کیا رہتا، مرنے والا اگر چکنا بکرا رہا تو چٹھی بھی چکنے رہتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مرنے والا سیدھا سادہ معمولی آدمی رہے گا تو چٹھی بھی معمولی رہتی. اچھا ہے تو کیا ہے، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے آ کر وہ چٹھی پڑھتے ہیں. ارے رے رے یہ فلاں پہنچے ہوئے بزرگ کی چٹھی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. اور اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، وہ تو ایسی جگہ ہے کہ نبی پناہ مانگتے تھے، نبی ڈرتے تھے، نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، چٹھیاں آ رہی ہیں. ایک آدمی مر گیا تو فرشتے اس کے پاس آئے تو پوچھا میں کون ہوں معلوم؟ میں پیرانی پیر کا ہاتھ دھوبی، میں پیرانی پیر کا دھوبی ہوں. ارے ہم پیرانے پیر کو نہیں چھوڑتے تو تیرے کارے چھوڑتے. اور پیرانے پیر کے کپڑے سے انہیں نکال لیا، پورے کپڑے نکال لیا تو دھوبی کے کپڑوں کا کیا ہوتا؟ تو یہاں پہ یاد رکھیے یہ وہ جگہ ہے. پیغمبر پناہ مانگتے تھے. اللہ کے نیک بندے خبروں کے پاس جاتے تو منٹوں خبروں کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے. آنکھوں سے اتنا آنسو گرتے میرے بھائی، آنسو ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے زمین پر گرتے. صحیح ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے اس میں ایسا ہوتا کبھی ہوا ہے؟ ہمارے کو سونے سے فرصت نہیں، جمعہ کو گئے تو بھی سوتے رہتے. کیا بولے رے مول صاحب؟ بولنے کو تھے کیا کی؟ ارے تو اب جاگا تو جاگ، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سائے تلے اٹھنا ہے تو اٹھو، تیاری کرو. سو کے زندگیاں برباد کر لیے، اب بھی سو رہے. مسجد میں گیا تو بھی ایسی مسجد میں آرام کے ساتھ سو گئے تو بازو والا بوٹا اٹھو گئی اٹھو، ابھی تم زندہ ہے کہ میں سمجھا تمہیں مر گئے رہیں گے. ایسے ڈرو میرے بھائی. اچھے اچھے لوگ خبروں کے پاس جاتے تھے، ہم سنتے، بار بار سنتے. بڑے بڑے علماء آتے رہتے یہاں پہ. ماشاءاللہ یہ جگہ تو مرکز ہے علماؤں کا، ہر آدمی آ کر اپنی اپنی بات سناتے رہتا. لیکن سوچنا یہ ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہو رہا، کیا اس سے مجھے فائدہ ہو رہا، مجھے کیا نصیحت مل رہی. غور کیجیے گا تو خبر میں 2 چیزیں آئی. یا تو خبر راحت کی جگہ بنے گی، اللہ ہماری خبروں کو راحت کی جگہ بنائے، یا تو خبر دوزخ کا گڑھا بنے گا. اس کے بعد جو ہوگا جیسا ہوگا وہ تو ہے. اچھا اس کے بعد آئیے خبر کی حوالہ کی. خبر کیا ہے آپ جانتے ہیں تو ذرا یہاں غور کرنے کی بات. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو قیامت کا جھن زلزلہ بہت سخت ہے، اس کی تیاری کرتے رہو. اور اس کے بعد یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. وَتَضَعُ ذَاتَ كُلِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا.
ہر حمل والے گابن جانور اپنے حمل کو ختم کر دے گا وہ، اور اس کے بعد وہ ترناس سکارا، ایسا معلوم ہوگا لوگ نشہ کی حالت میں کیا پیے رہیں گے بھائی، ذرا کیا سوچے رہیں گے؟ ہم لوگ ذرا بیٹھ کے سوچیں گے، پان پرا کھائے رہیں گے، گدا کو کھائے رہیں گے، مسالے کھائے رہیں گے، اور ہمارے نوجوان 24 گھنٹے لے کر بکریوں کی طرح چاپتے رہتے اور بیٹھتے، سب بیٹھے رہتے، تھوکتے رہتے۔ پوری زندگی آج ہماری کیا بن گئی؟ ہمارے نوجوان کیا ہو گئے؟ ہماری نسل کدھر جا رہی؟ کیا ماں باپ کبھی غور کر رہے ہیں؟ کبھی ہم غور کر رہے ہیں؟ اور وہاں اس دن کیا ہوگا؟ ذرا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ذرا غور کرو، اللہ کے عذاب کی وجہ سے نہ وہ سردی رہے گی نہ گرمی رہے گی۔ آدمی نہ سردی کو برداشت کر سکتا، نہ گرمی کو برداشت کر سکتا، نہ پریشانی کو برداشت کر سکتا، نہ خوشی کو برداشت کر سکتا، نہ بیماری کو برداشت کر سکتا، نہ تکلیف کو برداشت کرتا، نہ دکھ اور سکھ کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو پھر اس دن کے بارے میں کبھی ہم غور کریں، وہ وقت کیا ہوگا جب سورج سر پر رہے گا، اس وقت سورج سر پر رہے گا، اور اس کے بعد وہاں پر 1 میل اس سے بھی کم ہماری چھت کے برابر رہے گا۔ آدمی کی طبیعت زیادہ سردی بھی برداشت نہیں، زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں، اور آدمی کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اب ذرا غور کیجیے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورج ڈوبا سر پر رہے گا، آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیا کیفیت رہے گی؟ اس کے بعد ذرا غور کیجیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رتی برابر اگر نیکی کرے وہ بدلہ ملے گا، وَمَن يَعْمَلْ شَرًّا ذَرَّةٍ، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ وہاں پر دے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی قسم، قیامت میں ہم تمہارے عملوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس کے بعد اب وہاں پہ ذرا غور کیجیے گا، جو بھی سزائیں ہیں معراج کی رات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اعمال کے بارے میں بتایا، کس عمل کی کیا سزا، ہم سب وہ جانتے ہیں میرے بھائی۔ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنتے بڑے بڑے تقریرات سنتے، بڑے بڑے واعظ سنتے، بڑے بڑے مولویاں آتے سنتے، میں سمجھتا ہوں ایسا ہی سنتے رہیں گے، بڑے بڑے علماء آتے بولتے چلے جاتے، ہم سوتے رہیں گے۔ بس کون آیا تو بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی آیا تو بھی ہمارے عمل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے اگر مسجد میں 10 آدمی جمعہ میں سونے والے تھے تو وہ 10 آدمی بڑھ کے رہیں گے، کم تو نہیں رہے، اور زیادہ بڑھتے رہے۔ اچھا تو پھر اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات ذرا یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچ جانا بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم سے بچ گئے، بس سب سے بڑا سرٹیفکیٹ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ذرا غور کیجیے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، میں صرف نہیں ایک ایک بات بتاتے آگے جا رہا ہوں۔ تسلا نارا حامیہ، دہکتے ہوئے انگاروں میں داخل کیا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اللہ بچائے، سوائے کانٹوں کے اور کوئی ان کی غذا نہیں ہوگی۔ اور کیا غذا ہوگی؟ جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیاس آدمی کی وہاں پر ختم ہوگی۔ اللہ بچائے، جہنم میں سب سے کم عذاب، تفصیلات بہت ہیں، اب میں خالی بتاتے جا رہا ہوں۔ جہنم میں جو اندر جائے گا
کیا حالت رہے گی؟ جو عذاب اوپر نیچے عذاب رہے گا کیا کیفیت رہے گی؟ اور اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا، اب یہاں پہ سب سے کم عذاب آپ سنے ہیں جانتے ہیں حضرت ابو طالب کو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، جہنم کے باہر پھر رہے ہوں گے، اور آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھٹ کھٹا رہا ہوگا، اللہ بچان، پگھل رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے کیا سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ کہا جا رہا ہے سب سے لاسٹ، سب سے چھوٹے عذاب والے کی یہ کیفیت ہوگی، تو بڑے عذاب والوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ بچائے۔ پھر جنت کے بارے میں دیکھیے گا، وہ فی جنت عالیہ، اونچی جنتیں ہوں، لا تسمع فیہا لاغیہ، بیکار باتیں وہاں نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد فیہا عین جاریہ، نہریں بہ رہی ہوں گی، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، اور تمام کے تمام نعمتیں پھیلائی گئی ہوں گی۔ ایک بات سن لیجیے گا، جنت کی نعمتیں، دوزخ کے بارے میں تفصیل بہت ہے، صرف دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عادت لعبادتی عبادی الصالحین، میرے بندوں کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کیا ہے۔ کیسی ہیں؟ کیسی ہیں؟ جو آج تک کوئی سنا نہیں، دیکھا نہیں، جان نہیں سکتا، اس کے بارے میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب جنت کی نعمتیں تو الحمدللہ بہت ہے، اللہ دکھائے گا انشاءاللہ، لیکن حدیث میں کہا جا رہا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اگر جنت میں کسی کو ایک کوڑا جانور کو حاضر کرنے کا، جو کوڑا ایک ہاتھ کا ہوتا، وہ کوڑا بھی اگر کسی کو مل گیا بہت بڑی بات ہے، اور وہ ایسی بڑی اللہ کی نعمت ہوگی، پوری دنیا سے بہتر۔ ایک معمولی ہنٹر، معمولی سے چھڑی پوری دنیا سے بہتر ہوگی، تو اندازہ لگائیے جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں وہاں پہ کیسی ہوں گی۔ اور ایک بات سن لیجئے گا، ایک آخری بات یہ ہے، جنت میں اللہ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملے گا۔ وہ تو نعمتیں ہیں اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک سرٹیفکیٹ دے گا۔ کیا ہوگا ذرا؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اچھے کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، سب سے بہتر لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی نعمت ہے، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، جنتیں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، یہ ٹیمپروری نہیں ہوں گی، ہمیشہ کی نعمتیں وہاں پہ ہوں گی۔ اور ایک بات، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ سے کہا راضی ہو گیا، کسی سے خوش ہو گیا، الحمدللہ۔ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، سب چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بھائی سب ہو گیا، پورے چیزیں دے گئے؟ بولے اللہ اتنا دیا ہے تو اللہ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نیک بندے کہیں گے ہاں اللہ، ایک نعمت ہے جس نعمت کے لیے ہم دنیا میں مار کھائے، گالیاں سنے، وطن سے نکالے گئے، قدم قدم پہ ہم نے تکلیفیں اٹھایا، وہ ہے تیرا دیدار۔ اللہ ہم آج تک تجھے نہیں دیکھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنت کے سامنے آ جائیں گے، سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ اور یہ چیز اللہ کہے گا جنتیوں میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ میری نعمتیں ہمیشہ ہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوزخیوں کہے گا دوزخیوں میں ناراض ہوں، کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں دوستو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچایا جائے، جنت میں داخل کر دیا گیا، بہت بڑی
کامیابی حاصل کیجیے. اللہ جو موقع دیا غنیمت سمجھ لو ہمارے ہاتھ میں ہے. یا تو جنت بنا لو یا دوزخ بنا لو. یا جنت کی کوشش کرو یا جہنم کی کوشش کرو. جیسا بھی کریں گے ہمارے اپنے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے اچھے کام کی توفیق اللہ عطا فرمائے. اب جب بلا لے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے اور ہر قسم کے عذاب سے غضب سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.